السلام علیکم ڈیئر اسپائرنٹ، ونس اگین ویلکم ٹو اوور چینل کم ٹو ریڈ. سو ہم نے جو ایسے کی سیریز تھا اس میں جو فرسٹ پارٹ تھا ایسے کا، اس میں ہم نے ایسے کا پورا جو اوور ویو تھا وہ لیا. آج ہم اس کو زیادہ سیکنڈ پارٹ میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ انٹرو کس طرح سے لکھتے ہیں، اس میں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہم کس طرح سے لگاتے ہیں، اینڈ جو مین باڈی آف ایسے ہوتا ہے وہ کس طرح سے لکھتے ہیں، اینڈ جو پیراگراف ہوتا ہے باڈی پیراگراف وہ کس طرح سے لکھتے ہیں، اینڈ لاسٹ میں جو کنکلوژن آتا ہے ایسے میں وہ کس طرح سے لکھتے ہیں. آج ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اب جو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں جو کی ورڈس ہوتے ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ 5 سے جو 10 منٹ ہے اس میں آپ ایک ایسے کا میپ بناتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جسے آپ برین اسٹارمنگ بھی کہتے ہیں، کہ جتنے بھی اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کے دماغ میں آئیڈیاز آ جاتے ہیں ان کو آپ رینڈملی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، انٹروڈکشن کی طرف آنا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ آپ کا کوشچن ہے اس کو پیرافریز کرتے ہیں، اینڈ جو مین پوائنٹس آپ لکھنے والے ہوتے ہیں ان سب کو تھوڑا بہت ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اس میں. اس کے بعد آپ نے آتا ہے مین باڈی، ٹھیک ہو گیا. جو مین باڈی ہوتا ہے اس میں آپ اپنے جو پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں انٹروڈیوس کروائے ہیں ان کو پروو کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، سپورٹ کرتے ہیں ایگزامپلس اینڈ ایویڈینسز کے ساتھ. لاسٹ میں آ جاتا ہے آپ کا جو کنکلوژن، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی نیو آئیڈیا آپ انٹروڈیوس تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو پورے آپ نے لکھا ہے ایسے اس کو سمرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں آپ نے جتنا بھی اپنا ایسے لکھ لیا ہے اس کو پھر سے ری ریڈ کرتے ہیں، اینڈ جتنی بھی آپ نے اسپیلنگ یا ووکیبلری وغیرہ میں مسٹیکس کر لیا ان کو کریکٹ کرتے ہیں. جی تو اب ہم انٹروڈکشن کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. آپ کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے سمپلی یہ آپ کے جو ٹاپک ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. سیکنڈلی یہ کیا کرتا ہے، جو جنرلی آپ کے جو ریڈر ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ اپنا جو ایسے کی باڈی ہے اس میں کیا پٹ کرنے والے ہیں. تھرڈلی آپ کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی سجیسٹ کرتا ہے ریڈر کو کہ ایم کیا ہے، پرپس کیا ہے آپ کے ایسے لکھنے کے پیچھے، ٹھیک ہو گیا. اینڈ اس کے بعد آپ کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ سمپلی مطلب شارٹ ہو، کنسائز کیا ہوا ہو، ٹھیک ہو گیا، کنسائز ہو، لیکن ریمبر دیٹ کے کمپریہنسو ہو، مین پوائنٹ سارے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ادھر، میکسیمم 1 پیج کا. اس کے بعد آپ کا جو ٹاپک ہے، جو آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ مطلب ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہو گیا. اینڈ اس کے علاوہ جو انٹروڈکشن ہے یہ آپ کا سبجیکٹ کی طرف جانا چاہیے وداؤٹ اینی کائنڈ آف اننیسیسری ڈیلے. آپ نے کوئی بیچ میں دوسری تیسری چیزیں نہیں ڈالنے، بلکہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن جو ہے وہ کیسے لکھنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا. اب 3 میتھڈس ہوتے ہیں جس سے آپ اپنا جو انٹروڈکشن ایسے کا وہ لکھ سکتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ، ٹھیک ہو گیا، جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو کی ورڈس ہوتے ہیں ان سے آپ اپنا جو انٹروڈکشن ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹس ویمن ان اسلام، ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے کوئی بھی ان سے 1 یا 2 کی ورڈ اٹھا لینا ہے اور اس سے اسٹارٹ کرنا ہے. سیکنڈ میتھڈ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ میتھڈ، ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ اسٹوری بتا دیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں، کوئی سینگ، کوئی ایونٹ بتا دیں. فار ایگزامپل آپ بتا دیتے ہیں کہ جو پرمیٹیو سوسائٹیز تھی اس میں عورت کا جو مقام تھا وہ کیا تھا، اینڈ اس اسلام کے آنے کے بعد اب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو تھرڈ میتھڈ ہے وہ ہے فل اسٹیٹمنٹ میتھڈ، کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، فل اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. جو آپ کا اسٹارٹ ہونا ہوتا ہے انٹروڈکشن کا تو وہاں پہ آپ اس کو لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹاپک ہے اسٹیٹس آف وومین ان اسلام، تو آپ اس طرح سے اس کو انٹروڈیوس کریں گے، اس طرح سے لکھیں گے، اسلام گیوز ہائی اسٹیٹس ٹو ویمن ایٹ ایوری اسٹیپ آف لائف. یہ جب آپ اپنے انٹروڈکشن لکھ لیا ہے تو آپ نے اب تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنا ہوتا ہے. تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا کیا ہے، سمپلی ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے جو آپ آگے پروف کرنے والے ہوتے ہیں. یہ آپ کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسے کا جو ایکسپلین کرا ہوتا ہے ریڈر کو کہ آپ اپنے ایسے میں کون سی چیز ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ انٹروڈکشن کا جو لاسٹ سینٹینس ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اینڈ فردر جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اینڈ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہوتا ہے، اینڈ اس میں 1 سے 3 جو ہے وہ مین پوائنٹس آپ دیتے ہیں سپورٹ کے لیے. فار ایگزامپل جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کلچر آف پاکستان، تو آپ اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ لکھ لیا ہے. نو آپ لاسٹ سینٹینس لکھیں گے، مطلب کہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے
آپ اس میں لکھیں گے کلچر آف پاکستان ہیز اے لانگ ہسٹری بلینڈس ٹریڈیشن فرام سیورل ادر کلچرز اینڈ پرووائڈ اے رچ ہیریٹیج. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آتا ہے مین باڈی. ٹھیک ہو گیا. اب مین باڈی آف ایسے کیا ہوتا ہے؟ سمپلی آپ اسے کہتے ہیں باڈی از جسٹ اے کمبینیشن آف پیراگرافس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیراگرافس ہوتے ہیں جس میں اپنے کازز افیکٹس اینڈ جو سلیوشنس ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ڈسکرپٹیو ایسے ہو، ویئر اگر آپ کا آرگیومنٹیو ایسے ہو تو آپ اپنا اسٹینس اور اپوننٹ اسٹینس دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سمپلی فیکٹس ہوتے ہیں، السٹریشنس ہوتے ہیں اینڈ ریفلیکشن ہوتے ہیں، اور آپ اپنے جو ٹاپک ہے اس کو پروف کرتے ہیں بائی یوزنگ آل دیز ایلیمنٹس. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو آپ پیراگرافس لکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ اپنے اسٹرانگیسٹ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس سے آپ اپنی بات کو پروف کر سکیں. اینڈ اندر تھنگ از دیٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ کے جو 7 پیجز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگیسٹ پیراگراف سے ہوں. ٹھیک ہو گیا. اینڈ آپ کا جو پیراگراف ہو اس میں ایک سنگل آئیڈیا ہو. ہر پیراگراف میں ایک جو اسٹرانگ آئیڈیا ہو وہ آپ نے پہلے لکھنا ہوتا ہے، جسے ہم ٹاپک سینٹینس بھی کہتے ہیں. اینڈ جو پیراگراف ہے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے 2 لیکچرز میں، وہ بھی ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے جو پیراگراف لکھا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، کمپریہنسو بنانا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو پروناؤنس ہیں ان سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے اپنے ایسے میں یہ نہیں لکھنا ہے کہ آئی، وی، یو، دے، ای ٹی سی. ٹھیک ہو گیا. ان ساری چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیراگراف کو کس طرح سے لکھنا چاہیے. ہم اس کو ادھر بریفلی ڈسکس کریں گے کیونکہ وی ہیو آلریڈی ڈسکس اٹ ان ادر لیکچرز. اینڈ دیکھتے ہیں ابھی یہ جو پیراگراف ہوتے ہیں یہ منیمم آپ نے اس سے 6 سے 8 سینٹینسز لکھنا ہوتا ہے یا پھر 8 سے 10 سینٹینسز لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ قاعدہ لینتھ ہوتا ہے ایک پیراگراف کی. اس کے بعد اس میں ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا جو مین آئیڈیا ہے اس پیراگراف کا وہ لکھنا ہوتا ہے. اینڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو پروف کرنا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو پروف کیا ہے اس پہ کمنٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. فردر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے اس میں آپ نے کمنٹ اور پروف کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ آپ نے ایک اپنا پروف دے دیا، فار ایگزامپل جسٹیفیکیشن دے دیا. نو یو ہیو ٹو سپورٹ دیٹ جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر پیراگراف کے لاسٹ میں ایک فائنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو کنکلوڈنگ آئیڈیا ہے وہ لکھتے ہیں، جہاں پہ جو سارا آپ کے پیراگراف کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان سب کو ٹوگیدر کر کے آپ نے لاسٹ میں اس کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بائی یوزنگ ڈسکورس مارکر جیسے ہینس، دیئر فور، اٹ از کلیئر، اس طرح سے. اب جی سب سے لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ آتا ہے کنکلوژن. ٹھیک ہو گیا. کنکلوژن سمپلی اگر ہم کہیں تو یہ ایک سمری ہوتا ہے. آپ کے پورے ایسے کا جتنے بھی مین پوائنٹس آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان سب کو سمرائز کرنا ہوتا ہے. یہ ریسٹیٹ کرتا ہے آپ کا جو تھیسس ہے اس کو. اینڈ سمپلی یہ فائنل تھاٹ ہوتا ہے ایسے کا. ٹھیک ہو گیا. جس میں آپ کیا کرتے ہو؟ جو سارے آئیڈیاز ہیں ان کو آپ نے ریزولو کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کا جو انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ اسے کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹاپک کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں. ویئر جب آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے تو ان سارے جو آئیڈیاز ہیں ان کو آپ کنکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک بات یاد رکھیں کہ جو کنکلوژن ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نیو آئیڈیا آپ کو پروف نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیو آئیڈیا نہیں لانا ہوتا ہے. سمپلی جو آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو سمرائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. تھینک یو سو مچ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. اللہ حافظ.